CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ صفحہ نمبر 106، سبق نمبر 12، جس کا عنوان ہے ہمارے کھیل۔ صفحے کے اوپر کی طرف ایک QR کوڈ دیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرست رہنے کے لیے اچھی غذا کے ساتھ ساتھ ورزش بھی ضروری ہے۔ ورزش کرنے سے انسان نہ صرف چاق و چوبند رہتا ہے بلکہ اس کا دماغ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے، ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ رہتا ہے۔ ورزش کے یوں تو بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے ایک کھیل کود بھی ہے۔ اس میں حصہ لینے سے ایک تو جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے اور دوسرے لطف بھی آتا ہے۔ ہمارے ملک میں کئی ایسے کھیل ہیں جو کسی علاقے یا خطے سے مخصوص ہیں۔ کھیل یکجہتی کے جذبے کو فروغ دیتے ہیں۔ کھیلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ اس سے اتحاد کو بھی تقویت ملتی ہے۔ کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر بچے بے حد پسند کرتے ہیں۔ ان کھیلوں کے لیے زیادہ ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی اور لطف بھی پورا ملتا ہے، جیسے پٹھو، ستولیا، پکڑم پکڑائی، آنکھ مچولی، بتا کود، گدا مار اور لٹو وغیرہ۔ کچھ کھیل ایسے بھی ہیں جن میں بچوں کے ساتھ ساتھ نوجوان بھی دلچسپی لیتے ہیں اور بڑے شوق سے کھیلتے ہیں۔ مثال کے طور پر کشتی، کبڈی، گلی ڈنڈا، کھوکھو، رسا کشی، بھالا پھینک، تیراکی اور پتنگ بازی وغیرہ۔ ان کھیلوں میں سے کئی اولمپک کھیلوں میں بھی شامل ہو چکے ہیں اور دنیا بھر کے کھلاڑی ہندوستان کے ان علاقائی کھیلوں کو بڑے شوق سے کھیلتے ہیں۔ کشتی، بھالا پھینک اور تیراکی ایسے کھیل ہیں جو قدیم زمانے سے ہمارے ملک میں کھیلے جاتے رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں کشتی کو مل یدھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مل یعنی پہلوان اور مقابلے کو یدھ کہا جاتا ہے۔ عہد قدیم میں لکھی جانے والی مہابھارت اور رامائن جیسی مذہبی کتابوں میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر ہے جس میں دو لڑکے کشتی کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 107۔ آج بھی دنیا کے مختلف خطوں میں کشتی لڑی جاتی ہے۔ لوگوں نے اپنی صحت اور حفاظت کے لیے کھیل ایجاد کیا تھا۔ لوگ اپنے خاندان کے افراد یا پڑوسیوں کے ساتھ کشتی لڑنے کی مشق کیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے اس نے ایک فن کی شکل اختیار کر لی۔ پرانے زمانے میں کشتی کے مقابلے میلوں اور مذہبی تہواروں میں ہوا کرتے تھے۔ اس فن کو بادشاہوں کی سرپرستی بھی حاصل رہی ہے۔ آمنے سامنے موجود دونوں کھلاڑی اپنی جسمانی قوت اور ہنرمندی ایک دوسرے پر آزماتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا داؤ لگایا جائے کہ مقابل کھلاڑی چت ہو جائے۔ کشتی کے داؤ پیچ بہت مشہور ہیں۔ اس سے ذہنی ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ کشتی کو دنگل اور پہلوانی جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ کشتی کے شوقین لوگ اپنے گھروں کے آس پاس اکھاڑے بناتے ہیں۔ یہ اکھاڑے کچی مٹی کے ایک میدان کی شکل میں ہوتے ہیں۔ بھالا پھینک بھی ایک کھیل ہے۔ ایک مخصوص دوری سے کھلاڑی ہاتھ میں بھالا لے کر بھاگتا ہوا آتا ہے اور ایک خاص زاویے سے زیادہ دور پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے کھلاڑی کے بازوؤں کی طاقت کا اندازہ تو ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی اس بات کا فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے کتنی مہارت سے بھالا پھینکا ہے۔ یہ کھیل اولمپک کھیلوں میں بھی شامل ہے۔ دنیا بھر کے ملک اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے ملک نے بھی اس کھیل میں سونے اور چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ تیراکی ہمارے ملک کا ایک مشہور کھیل ہے۔ لوگ پہلے دریاؤں اور نہروں کو تیر کر پار کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے سوچا کہ چلو آپس میں مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون پہلے اس پار پہنچتا ہے۔ اس طرح تیراکی کا مقابلہ شروع ہوا۔ تیراکی میں ہاتھ اور پیروں کو ایک خاص انداز سے گھماتے رہنا ہوتا ہے۔ سانس لینے کے لیے پانی کی سطح پر آنا ہوتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ کھیل ہے، لیکن اس سے پہلے کسی ماہر تیراک
یا کوچ کی مدد سے سیکھنا چاہیے، پھر تیراکی شروع کرنی چاہیے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں بھی جو کھیل مقبول ہیں، ان میں کبڈی سر فہرست ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کا مقبول اور پسندیدہ کھیل ہے۔ 2010 کے عالمی کپ کے بعد کبڈی کو بین الاقوامی کھیل کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس میں سبھی کھلاڑیوں کو ہر وقت مخالف ٹیم کی طرف سے محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے بچاؤ کے طریقوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ اس صفحے پر 2 تصویر دی گئی ہیں۔ اوپر ایک تصویر میں ایک لڑکی بھالا پھینک رہی ہے۔ دوسری تصویر نیچے ہے جس میں 2 لڑکیاں تیراکی کر رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 108۔ کبڈی کے لیے کسی ساز و سامان یا اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبڈی کی ایک ٹیم 7 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ درمیان میں ایک لائن کھینچی جاتی ہے۔ ایک طرف کا کھلاڑی لائن عبور کر کے دوسری طرف کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے جتھے میں آ کر کسی ایک کھلاڑی کو یا ایک سے زیادہ کو چھو کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس طرح اس ٹیم کو ایک پوائنٹ دیا جاتا ہے۔ اگر مخالف ٹیم اس کھلاڑی کو چھو کر واپس جانے میں ناکام بنا دے تو پوائنٹ مخالف ٹیم کے کھاتے میں جمع ہو جاتا ہے۔ آنے والی کھلاڑی کو کبڈی 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 کی مسلسل گردان کرنی ہوتی ہے اور اس میں سانس لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جہاں سانس ٹوٹتی ہے وہاں پوائنٹ نہیں ملتا۔ ہمارے ملک کا ایک اور مشہور کھیل گلی ڈنڈا ہے۔ اس میں ایک گلی اور ایک ڈنڈا ہوتا ہے۔ کھلاڑی کو ایک چھوٹے سے لکڑی کے ٹکڑے کو ڈنڈے کی مدد سے زیادہ دور پھینکنا ہوتا ہے۔ یہ گلی یعنی لکڑی کا چھوٹا ٹکڑا 4 سے 8 انچ لمبا اور قطر میں 1 سے 2 انچ تک موٹا ہوتا ہے۔ اس کے دونوں سروں کو تراش کر مخروطی شکل دی جاتی ہے۔ اس مخروطی ساخت کی لکڑی یعنی گلی کے کنارے پر جب ڈنڈا مارا جاتا ہے تو یہ گلی ہوا میں اچھلتی ہے، پھر اسی ڈنڈے سے اسے دوبارہ مارا جاتا ہے اور یہ دور جا کر گرتی ہے۔ اس کے بعد ڈنڈے کو زمین پر رکھ دیا جاتا ہے اور مخالف ٹیم کا کھلاڑی وہاں سے گلی کو اٹھا کر دور سے ہی واپس ڈنڈے کی طرف مارتا ہے۔ اگر گلی ڈنڈے کو لگ جائے تو پوائنٹ نہیں ملتا، ورنہ کھیلنے والے کے کھاتے میں 1 پوائنٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ رسہ کشی بھی ایک ایسا کھیل ہے جس میں بچے اور بڑے دونوں دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ کھیل ایک کھلے میدان میں کھیلا جاتا ہے۔ اس میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں جن میں شامل کھلاڑیوں کے وزن تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ اس کھیل میں 30 سے 40 فٹ لمبی موٹی اور مضبوط رسی کے بیچ میں 3 الگ الگ رنگ کے نشان لگائے جاتے ہیں۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اپنی پوری طاقت سے ایک ساتھ رسی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ درمیانی نشان کو اپنی جانب کھینچ لینے والی ٹیم مقابلہ جیت جاتی ہے۔ اس صفحے پر 2 تصاویر ہیں جس میں اوپر کی تصویر میں کبڈی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور صفحے کے نیچے جو تصویر ہے اس میں 3 بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 109۔ کھیلوں کی دنیا کا ایک اور اہم کھیل کھوکھو ہے۔ کھوکھو بھی ہمارے ملک کا ایک مقبول کھیل ہے۔ آپ نے اسے اپنے اسکول میں ساتھیوں کے ساتھ یا گھر میں خاندان کے لوگوں کے ساتھ کھیلا ہوگا۔ اس میں بھی 2 ٹیمیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں۔ ہر ٹیم میں 12 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ایک ٹیم کے 9 کھلاڑی زمین پر کچھ اس طرح اکڑو بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھے کھلاڑی کا رخ مخالف سمت ہوتا ہے۔ دوسری ٹیم کا ایک کھلاڑی دوڑتا ہوا آتا ہے اور بیٹھے ہوئے کھلاڑیوں کے گرد چکر لگاتا ہے۔ پھر بیٹھے ہوئے کھلاڑی کو اٹھ کر اس کی پیٹھ پر دھپا مارنا ہوتا ہے اور اسے کھو کہتے ہیں۔ جس کھلاڑی کو کھو ملتی ہے وہ فوراً مقابل کھلاڑی کے پیچھے دوڑ کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیٹھے ہوئے کھلاڑی بیچ میں سے نکل کر نہیں بھاگ سکتے، لیکن اپنے ساتھی کھلاڑی کی پیٹھ پر ہاتھ مار کر اسے کھو دے سکتے ہیں۔ یہ کھیل بڑا دلچسپ ہے اور اسے کم یا زیادہ کھلاڑیوں کے ساتھ بھی کھیلا جا سکتا ہے۔ 2025 میں پہلی بار ہمارے ملک میں کھوکھو عالمی کپ کا انعقاد ہوا، جس میں خواتین اور مردوں دونوں ٹیموں نے پہلا مقام حاصل کیا۔ پتنگ بازی بھی ایک دلچسپ کھیل ہے۔ یہ دنیا کے کئی ملکوں میں کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل میں ایک دھاگے کی مدد سے آسمان میں پتنگ اڑائی جاتی ہے۔ دوسری سطح پر ہوا کے کم دباؤ
اور نچلی سطح پر زیادہ دباؤ کی وجہ سے پتنگ اوپر اڑتی ہے۔ آسمان میں اڑتی ہوئی رنگ برنگی پتنگیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ایسی قندیل نما پتنگیں بھی اڑائی جاتی ہیں جن میں ایک چھوٹا سا دیا رکھ دیا جاتا ہے جو دور سے بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں بسنت پنچمی، مکر سنکرانتی اور یوم آزادی کے موقع پر پتنگ بازی کی جاتی ہے۔ اس صفحے پر ایک تصویر ہے۔ اس تصویر میں کھوکھو کھیل کی منظر کشی کی گئی ہے جس میں کچھ بچے کھوکھو کھیل رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 110۔ بچوں کے کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھیلنے کے لیے کھلی جگہ درکار ہوتی ہے۔ ان کھیلوں میں پٹھو، پکڑم پکڑائی اور آنکھ مچولی وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری طرف کچھ کھیل چھوٹی سی جگہ پر بھی کھیلے جا سکتے ہیں جیسے بتا کود اور لٹو وغیرہ۔ بتا کود میں 5 مستطیل خانے زمین پر بنائے جاتے ہیں جن میں تیسرا اور 5واں خانہ درمیان میں لکیر کھینچ کر 2 خانوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پتھر لے کر خانوں میں پھینکا جاتا ہے اور اس کو اٹھانے کے دوران اگر لائن پر پاؤں آ گیا تو باری ختم ہو جاتی ہے۔ لٹو کو بچے بڑے شوق سے کھیلتے ہیں۔ لٹو لکڑی کا گول تراشا ہوا 2 سے 3 انچ کا ہوتا ہے۔ لٹو کے اوپر کا حصہ چوڑا اور نیچے کا حصہ پتلا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس پتلے حصے کے سرے میں لوہے کی کیل یا نوک دار چیز لگی ہوتی ہے جس پر لٹو گھومتا ہے۔ اوپر سے نیچے تک لٹو کے درمیانی حصے میں انتہائی فنکارانہ انداز میں ڈوری لپیٹنے کی جگہ تراشی گئی ہوتی ہے۔ اس حصے پر ڈوری لپیٹ کر کھینچی جاتی ہے اور لٹو بڑی تیز رفتار سے گھومتا ہے۔ 2 کھلاڑی اپنے اپنے لٹو اس طرح گھماتے ہیں کہ ان کے گھمائے ہوئے لٹو سے دوسرے کا گھومتا ہوا لٹو ٹکرا کر گر جائے۔ کھیل ہماری دلچسپی کا سامان ہوتے ہیں اور یہ ضروری بھی ہیں۔ کھیلوں سے بچوں میں محبت اور حوصلہ مندی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ کھیل ہر سطح پر کھیلے جاتے ہیں۔ کسی گاؤں سے لے کر بین الاقوامی سطح تک مقابلے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کھیلے جانے والے بیشتر کھیلوں کو زیادہ سے زیادہ مقبول بنانے کے لیے حکومت ہند کی جانب سے کھیلو انڈیا اور فٹ انڈیا مہم چلائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کے لیے بھی کھیل کے مواقع اور سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ پیرا سائیکلنگ، پیرا روئنگ، بلائنڈ جوڈو، پیرا نشانے بازی اور پیرا ٹیبل ٹینس وغیرہ کے لیے عالمی سطح پر پیرالمپکس کے نام سے کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ 2024 میں منعقد ہونے والے پیرس پیرالمپکس میں ہمارے ملک کے کھلاڑیوں نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 29 تمغے جیتے، جو ہندوستانی کھلاڑیوں کی پیرالمپکس مقابلے میں اب تک کی سب سے بہترین کارکردگی ہے۔ من جانب ادارہ۔ صفحے کے اوپر کی طرف ایک گھومتے ہوئے لٹو کی تصویر ہے۔ صفحے کے نیچے فٹ انڈیا کا لوگو اور کھیلو انڈیا کا لوگو ہے۔ صفحہ نمبر 111۔ لفظ و معنی۔ چاکو چوبند یعنی پھرتیلا، مقولہ یعنی کسی دانا کا قول، خطہ یعنی علاقہ، حساس یعنی زیادہ محسوس کرنے والا، تقویت یعنی مضبوطی یا قوت، دفاع یعنی حفاظت یا بچاؤ، زاویہ 2 خطوط کے ملنے کی جگہ، وہ کونا جو 2 خط مستقیم کے ایک نقطے پر ملنے سے بنتا ہے۔ غور کیجیے۔ نمبر 1، کھیل تفریح کا اہم ذریعہ ہونے کے ساتھ جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی طور پر صحت مند رہنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں۔ کھیلوں سے ہمارے اندر جوش پیدا ہوتا ہے اور مشق کی عادت پڑتی ہے۔ کھیل یکجہتی کے جذبے کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے ملک میں کھیلے جانے والے بیشتر کھیلوں کا مضبوط ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے کھیلو انڈیا اور فٹ انڈیا مہم چلائی گئی ہے۔ یہ مہمات ہمارے علاقائی کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ نمبر 1، تندرستی 1000 نعمت ہے سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2،
کھیل کس جذبے کو فروغ دیتے ہیں اور کیسے؟ نمبر 3، خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کے لیے کھیلوں کے کون کون سے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں؟ نمبر 4، کھیلوں سے کس طرح اتحاد، حوصلہ مندی اور آپسی تعاون کا جذبہ فروغ پاتا ہے؟ اسی صفحے پر اوپر کی جانب شطرنج کی تصویر ہے۔ صفحہ نمبر 112، خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے پر کیجیے۔ بچوں، یہاں کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں جس کے آگے 2 متبادل دیے ہیں جس میں ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے۔ آپ کو صحیح کا چناؤ کر کے خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ خالی جگہ اس طرح ہے۔ نمبر 1، ورزش کرنے سے انسان خالی جگہ رہتا ہے، سست یا چست۔ نمبر 2، کھیل کود میں حصہ لینے سے جسمانی خالی جگہ حاصل ہوتی ہے، قوت یا طاقت۔ نمبر 3، کھیل یکجہتی کے جذبے کو خالی جگہ دیتے ہیں، ترقی یا فروغ۔ نمبر 4، گلی ڈنڈا پورے ہندوستان میں خالی جگہ ہے، معروف یا مقبول۔ نمبر 5، رسہ کشی کے کھیل میں ایک مضبوط خالی جگہ کے بیچ میں الگ الگ رنگ کے نشان لگائے جاتے ہیں، رسی یا رسہ۔ بچوں، مثال کے مطابق یہاں لکھے لفظوں کی جمع اور جمع الجمع لکھیے، جیسے جوہر، جواہر، جواہرات۔ اسی طرح رسم، عجیب، رقم، خبر، وجہ کے آگے خالی جگہ دی گئی ہیں جس میں آپ کو جمع اور جمع الجمع لکھنے ہیں۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ نمبر 1، ان جملوں پر غور کیجیے۔ دروازہ کھلا ہے، کھڑکی کھلی ہے، مکان بڑا ہے، دیوار اونچی ہے۔ ان جملوں میں دروازہ مکان مذکر کے طور پر اور کھڑکی دیوار مؤنث کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں دیے ہوئے لفظوں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیے۔ یہ الفاظ ہیں: کاغذ، کتاب، لباس، مصیبت، راستہ، محنت، خوف، جلسہ، تعلیم، موقع، ہوا اور مٹی۔ اس صفحے پر ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک چھوٹی بچی رسی کود رہی ہے۔ صفحہ نمبر 113، ان الفاظ کو الگ الگ مذکر اور مؤنث میں لکھنے کے لیے 2 کالم دیے گئے ہیں۔ نمبر 2، بچوں، یہاں کچھ کھیلوں کے مشہور کھلاڑیوں کے نام معلوم کر کے لکھیے، جیسے کرکٹ، بیڈمنٹن، ٹینس، کبڈی، فٹ بال اور بھالا پھینک۔ یہاں پر 3 خالی جگہ دی گئی ہیں جن میں ان کھیلوں کے مشہور کھلاڑیوں کے نام معلوم کر کے لکھنے ہیں۔ اس صفحے کے نیچے کی طرف ایک فٹ بال کھلاڑی کی تصویر دی ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 114، بچوں، دی گئی عبارت کو غور سے سنیے اور اس کا عنوان تجویز کیجیے، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ نے یہی عنوان کیوں رکھا۔ ہمارے ملک کی مشہور کھلاڑی ارونیما سنہا والی بال کی قومی کھلاڑی اور خصوصی ضروریات کی حامل کوہ پیما ہیں۔ ایک حادثے میں انہیں اپنے پیر سے محروم ہونا پڑا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، حالات کا سامنا کیا اور غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ ارونیما سنہا نے ہمالیہ کی سب سے اونچی چوٹی ایوریسٹ محض 26 سال کی عمر میں فتح کی۔ ایسا کرنے والی وہ دنیا کی پہلی خاتون ہیں۔ کھیلوں میں اعلیٰ کارکردگی پر حکومت ہند نے انہیں پدم شری اعزاز سے نوازا۔ دیے گئے الفاظ کو سنیے۔ زمین و آسمان، شمس و قمر۔ بچوں، ان الفاظ میں زمین اور آسمان ایک دوسرے کی ضد ہے، اسی طرح شمس اور قمر بھی ایک دوسرے کی ضد ہے، جن کے معنی ہیں سورج اور چاند۔ ہم اپنی بات کو پر اثر انداز اور دلچسپ بنانے کے لیے متضاد الفاظ کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کیجیے اور 5 ایسے الفاظ معلوم کر کے دی گئی خالی جگہ میں لکھیے۔ تلاش کیجیے۔
نمبر 1، ہمارے ملک کے کئی علاقوں میں تہوار کے موقع پر کشتی رانی کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اس مقابلے کی تفصیل معلوم کیجیے اور اپنی کاپی میں لکھیے۔ اسی صفحے پر ارونیما سنہا کی تصویر دی گئی ہے، اس کے نیچے لوڈو کی تصویر بنی ہے۔ صفحہ نمبر 115۔ نمبر 2، خصوصی ضروریات کے حامل کھلاڑیوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر پیرالمپکس کھیلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس زمرے میں ہمارے ملک کے جن کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور میڈل جیتے، ان کے اور ان سے جڑے کھیلوں کے نام معلوم کیجیے اور باکس میں لکھیے۔ بچوں، اس کے لیے نیچے خالی جگہ دے رکھی ہے جس میں آپ کو ان کھلاڑیوں کے نام اور ان سے جڑے کھیلوں کے نام لکھنے ہیں۔ درج ذیل معمے میں 10 مختلف کھیلوں کے نام چھپے ہوئے ہیں، انہیں تلاش کیجیے اور نیچے لکھیے۔ بچوں، یہاں پر ایک معمہ دیا ہے جس میں الگ الگ حروف ہیں، ان حروف کو ملا کر آپ کو کھیلوں کے نام تلاش کرنے ہیں اور نیچے دی ہوئی خالی جگہ پر لکھنے ہیں۔ صفحہ نمبر 116۔ تخلیقی اظہار۔ بچوں، کھیلوں کے بارے میں بہت سی نظمیں اور گیت لکھے گئے ہیں، انہیں پڑھیے اور کسی ایک کھیل کو موضوع بنا کر نظم یا گیت لکھنے کی کوشش کیجیے۔ عملی کام۔ نمبر 1، بچوں، کیا آپ نے اپنے اسکول یا آس پاس کے علاقے میں ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے جو اچھی طرح چل نہیں سکتے یا دوڑ نہیں سکتے یا سن اور دیکھ نہیں سکتے؟ اگر آپ کو ان میں سے کسی ایک بچے سے گفتگو کرنے کا موقع ملے تو آپ کون کون سی باتیں معلوم کرنا چاہیں گے؟ نمبر 2، اپنے علاقے میں کھیلے جانے والے کھیلوں کی فہرست تیار کیجیے اور یہ معلوم کیجیے کہ وہ دوسری جگہوں پر کھیلے جانے والے کھیلوں سے کس طرح مختلف ہیں۔ نمبر 3، اسکول کے اسپورٹس ڈے میں آپ نے جن کھیلوں میں حصہ لیا اس کی تفصیل اپنی کاپی میں لکھیے۔ نمبر 4، دیے گئے ویب لنک کی مدد سے کھیلوں کی تفصیل معلوم کیجیے۔ ویب لنک اس طرح ہے: www.yas.gov.in۔ بچوں، اسی صفحے پر نیچے ایک تصویر ہے جس میں بچے رسہ کشی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہاں یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ سامعی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔